السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، کل سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ ہم نے پچھلا ویلاگ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ آپس میں گتم گتا ہو گئے سوشل میڈیا کے اوپر، اور ایک دوسرے کے اوپر، جس میں صنم جاوید، ان کی بہن ہیں فلک جاوید، دونوں کے بہنوں کے اوپر جو ہے بڑے ہی غلیظ قسم کے الزامات جو ہے وہ لگائے گئے، طرح طرح کی ٹویٹس کی گئیں۔ میں ظاہری بات ہے، میں نے آپ سے کہا ہمارا ایک ایڈیٹوریل سٹینڈرڈ ہے، ہم اس قسم کی بےہودگی گندگی جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر شیئر نہیں کرتے، اور نہ میں کبھی اس قسم کے اسکرین شاٹ شیئر کروں گا جو کہ کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر آتا ہے، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے۔ اور میں کم از کم اس چیز کا بہت خیال رکھتا ہوں کہ کبھی بھی کسی خاتون کے حوالے سے جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو جو ہے وہ نشر نہ کی جائے ہمارے چینل کے اوپر۔ تو ان دونوں خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہوئے جو ہے بڑی طرح طرح کی باتیں کی گئیں آپس میں، اور پورے پورے گروپس آپس میں لڑ رہے تھے۔ مطلب یہ صورتحال رہی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں سوشل میڈیا کے اوپر، اور ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر سے آپریٹ کرتے ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر تھے، تو باہر والے اور اندر والے سارے ہی آپس میں جو ہے وہ لڑ رہے تھے۔ پھر کے پی اور پنجاب والا بھی اس میں ایک ایلیمنٹ تھا کہ جناب کے پی والے جو پنجاب والے جو ہیں کے پی کیوں گئے ہوئے، پنجاب کیوں نہیں آتے۔ خیر، لب لباب یہ ہے کہ بڑی ہی گندی قسم کی لڑائی ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں سوشل میڈیا کے اوپر۔ لیکن یہ لڑائی جو ہے وہ یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بھی آج اس کا جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ پارٹ 2 بھی اس کا جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے جو میں اکثر کہتا ہوں نا، جو ان کی سائڈ کے یوٹیوبر جو ہے وہ جو ہر بات کے اوپر انہی کو سپورٹ کرتے ہیں، میں انٹرسٹنگ بات یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک یوٹیوبر ہیں، انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر جو ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر نا کامنٹ کیا ہوا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اگر جب یہ دوسری پارٹی سے نہ لڑ رہے ہونا تو پھر یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مطلب میں صرف اس نظریے کے حوالے سے بھی میں حیران تھا کہ مطلب یہ کیا سوچ ہے کہ جے اچھا ساڈا کام ہے کہ لڑنا، جے اسی ویلے بیٹھے تو اسی آپس ہی لڑنا شروع کر دیں گے۔ مطلب ہم اتنے کو ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے ہوئے ہیں، ہمارے اندر شرپسندی اتنی آ چکی ہوئی ہے کہ اگر ہم فارغ ہوں گے تو پھر ہم آپس میں بھی لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک دلیل دی گئی ہے اس سارے معاملے کے اوپر، یہ بھی ایک دلیل دی گئی ہے۔ تو وہ کچھ نہیں ہوا، 24 گھنٹے مطلب گزرے تھے، 24 گھنٹے کے اندر اندر پھر وہی دوسروں سے دوبارہ لڑنا شروع کر دیا، اور اس مرتبہ جس سے لڑائی شروع ہوئی وہ تھے جناب صحافی۔ ہوا یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے لگی تھیں، تو اس وقت جو ہے وہ ان کے اوپر ایک انڈا پھینکا گیا تھا جس کی میں نے شدید ترین الفاظ کے اندر میں نے مذمت کی تھی کہ یہ کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اسی دوران ایک دو صحافی جو ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے 4-5 دن سے علیمہ خان صاحبہ جب وہاں پہ جاتی تھی اڈیالہ جیل، تو وہاں پہ ان سے ان کی جائیدادوں کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات کیے جاتے تھے کہ جی آپ بتائیے یہ جائیداد آپ نے کس طرح بنائی، آپ کا سورس آف انکم کیا تھا، پاکستان میں تو آپ کا کوئی ریناؤنڈ سورس آف انکم نہیں ہے۔ ان کا معاملہ جو ہے وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب پینما کا کیس چل رہا تھا تو اس وقت ایک کیس جو ہے وہ ان کے حوالے سے بھی چل رہا تھا اور ان کو سپریم کورٹ تک جو ہے یہ معاملہ گیا تھا، تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ لائن آف کویسچننگ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ سے ہو رہی تھی۔ اچھا، جو جرنلسٹ ہیں، دو خاص طور پہ جرنلسٹ کے حوالے سے، اس میں سے ایک صحافی جو ہیں وہ ہیں طیب بلوچ۔ طیب بلوچ جو ہیں وہ عام طور پہ ذہن میں رکھیے گا کہ سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ مطلب کورٹ رپورٹنگ والی سائڈ بھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں صحافت کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں کہ صحافت میں جو ہے مختلف بیٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ پالیٹکس کے لیے جو ہے وہ ایک الگ رپورٹرز ہوتے ہیں، کورٹ رپورٹنگ کے لیے الگ رپورٹرز ہوتے ہیں، کرائم رپورٹنگ کے لیے الگ ہوتے ہیں، سپورٹس کے لیے الگ ہوتے ہیں، بزنس کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو طیب بلوچ ہیں یہ ویسے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ہے وہ رپورٹنگ کرتے ہیں، اور اس وقت یہ بول نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اب بول نیوز آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑا قریبی ہوا کرتا تھا، جب ان کے پچھلے مالکان تھے شعیب شیخ وغیرہ، اس وقت ٹوٹلی پرو پی ٹی آئی ہوتا تھا، ٹوٹلی عمران خان صاحب کو فیور کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد ملکیت چینج ہوئی بول نیوز کی، ایڈیٹوریل پالیسی بھی بالکل چینج ہوگی، بالکل 180 ڈگریز کا جو ہے وہ ایک ٹرن آیا ہے اس کے اندر۔ جو کافی حد تک پرو پی ٹی آئی ہوتا تھا وہ بالکل اینٹی پی ٹی آئی ہو گیا، کافی حد تک ان کی ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ اچھا، بہرحال تو طیب بلوچ کا تعلق جو ہے وہ بول نیوز سے ہے۔ اب ہوا یہ کہ طیب بلوچ جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے سے وہاں پہ جا رہے تھے اڈیالہ جیل، اور اڈیالہ جیل میں جا کے اس کے باہر علیمہ خان صاحبہ جب وہاں پہ آ رہی تھی وہ بار بار ان سے جو ہے وہ سوالات کرتے تھے ان کی جائیدادوں کے حوالے سے کہ جی آپ کی جائیداد بتائیں کتنی ہے، کیا ہے، آپ نے اس کے بارے میں اب تک کوئی جواب کیوں نہیں دیا۔
علیمہ خان صاحبہ جو ہیں اس کا مطلب ہنس کے ٹال دیتی تھیں یا اس کا کوئی تفصیل سے جو ہے اس کا وہ جواب نہیں دے رہی تھی، بلکہ ایک موقع کے اوپر تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اگر کوئی ایسی بات ہے، اگر آپ کو کوئی شک ہے تو پھر کہیں نا، یہ تو شہباز شریف کی حکومت ہے، ان سے کہیں کر لیں تحقیقات اگر آپ نے کرنی ہے تو. لیکن ایک پنچنگ قسم کی لائن آف کوشچننگ جو ہے وہ ہو رہی تھی. آج صبح کیا ہوا کہ آج عمران خان صاحب کا کیس تھا، علیمہ خان صاحبہ بما اپنی دیگر بہنوں کے وہ بھی وہاں پہ گئیں، تو اس سے پہلے ہی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ طیب بلوچ اور وہ جو دوسرے صحافی ہیں وہ بھی وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ چند ٹویٹس میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. ایک یہ ڈاکٹر رومی نامی کوئی اکاؤنٹ ہے، اس نے طیب بلوچ کی تصویر لگا کے کہا جی میری معلومات کے مطابق آج اس ٹاؤٹ کاکروچ کو کوئی پھینٹا لگائے گا، یہ اچھی روایت نہیں ہے، کارکنان کی تعداد بہت آئی ہے، آج کچھ غلط نہ ہو جائے، اللہ خیر کرے. یعنی کہ حالات جو ہے وہ پہلے سے ٹینس تھے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی اس بات کا پتا تھا کہ آج یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اسی طرح ارسلان بلوچ ہے، یہ ارسلان بلوچ جو ہے یہ پاکستان میں نہیں ہوتا ہے، پاکستان سے باہر ہوتا ہے، یہ باہر والا آپریٹر ہے. اس نے باہر سے تصویر لگا کے جو ہے اس نے ٹویٹ کیا 2 آوارہ کتوں کو ڈیالہ کے باہر جاتے دیکھا گیا. یعنی سوشل میڈیا کے اوپر طیب بلوچ کے اگینسٹ جو ہے وہ پوری ایک مہم کا آغاز ہو چکا ہوا تھا، جو کہ باہر سے بھی آپریٹ ہو رہی تھی، اندر سے بھی آپریٹ ہو رہی تھی پاکستان کے، اور ایک مومنٹم بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. اسی طرح ان کی تصویریں لگا کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے جو ہے وہ پوری ایک کیمپین جو ہے وہ شروع کر دی، اور اس سے نظر آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے آج. اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ملاقات کرنے کے بعد اندر جیل میں ٹرائل جو ہے اسے اٹینڈ کرنے کے بعد جب باہر آتی ہیں اور ان سے سوالوں کا سلسلہ جب وہاں پہ شروع ہوتا ہے تو طیب، یہ فوٹیج آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، طیب بلوچ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ آ کے بیٹھتے ہیں، تو جو دوسرے صحافی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آگے نہیں آنے دیا جاتا ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کو دھکے دیے جاتے ہیں. وہ جو دوسرے صحافی تھے ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، ان کو دھکے دیے جاتے ہیں، اور طیب بلوچ جو ہے وہ آ کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں. سوالات کا وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں دوسرے جرنلسٹ کو، یہ کیا طریقہ ہے، ان کو دھکے کیوں دیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ میڈیا کا حصہ ہیں، لیکن ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. طیب بلوچ البتہ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے بالکل سامنے، اکثر اوقات جرنلسٹ جو ہیں وہ کیمرہ، کیونکہ کیمرہ لگا ہوتا ہے تو کیمرے کی لائن میں نہ آئیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو طیب بلوچ جو ہے وہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے. سوالات کا سلسلہ جب شروع ہونے لگا تو وہاں پہ ہوگی گرمی سردی، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جی ایکچولی طیب بلوچ نے کوئی گالی نکالی، جبکہ صحافیوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، گالم گلوچ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پنچوتا اور دیگر جو کارکن وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے ان کی جانب سے گالم گلوچ ہوئی ہے. اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ گرمی سردی شروع ہو گئی، نوک جھونک سٹارٹ ہوئی، اور وہی نوک جھونک جو ہے وہ تشدد میں تبدیل ہو گئی. اور اس کے بعد ان کے کارکنوں نے جو ہے آ کے طیب بلوچ کو گھیر لیا، لیکن جو دیگر صحافی تھے وہ طیب بلوچ کو وہاں سے چھڑانے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. بٹ اٹ واز اے ویری ویری اگلی سین. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں نعیم حیدر پنچوتا نے جو زبان استعمال کی اس میں انہوں نے ان کو ایک گالی بھی دی، جو کہ ایکچولی وہاں پہ چونکہ مائکس لگے ہوئے تھے وہ مائکس کے اندر وہ ریکارڈ ہوا. اور علیمہ خان صاحبہ کی جو ہے وہ آواز آ رہی ہے اس دوران، کیونکہ ریکارڈنگز ہو رہی تھی تو ان کی آواز آئی کہ آنے ہی نہ دیتے، آنے کیوں دیا تھا اسے، پہلے ہی نکال دیتے، آپ لوگوں کا کام ہے، مار کیوں رہے ہو، اس کو چھوڑ دو. تو علیمہ خان صاحبہ خود بھی جو ہیں وہ کمفرٹیبل نہیں تھی، ان کی گفتگو سے یہ لگ رہا تھا کہ شی واز ناٹ کمفرٹیبل کہ طیب بلوچ کو یہاں پہ آنے دیا گیا ہے. اور اس کو لیکن بعد میں جب ان کو جو ہے وہ مارا پیٹا جا رہا تھا تو تب انہوں نے کہا بھی کہ نہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے. اچھا، میں مزید گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ پریس کانفرنسز جو ہوتی ہیں نا وہ 2-3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے وچ از بائی انویٹیشن. عام طور پہ پریس کلبس کے اندر یا کسی ہوٹل کے اندر پریس کانفرنس اگر کی جاتی ہے تو خاص طور پہ جرنلسٹ کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ جناب ہم پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں، آپ آ جائیے. یا ایکریڈیٹیشن اس کی دی جاتی ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں یا آپ پی آئی ڈی کے اندر جائیں، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، اس طرح کی جگہوں کے اوپر آپ کے پراپر آئی ایس پی آر کے اندر آپ کے پراپر کارڈز بنے ہوتے ہیں، ریکگنیشن ہوتی ہے، آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور صرف آپ تب جا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں جا سکتا. لیکن اگر آپ پبلک پلیسز کے اندر پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اٹ از ناٹ آن انویٹیشن، اینی جرنلسٹ کین کم اینڈ ایکچولی کور اٹ. سو دس واز ایکچولی کوائٹ سرپرائزنگ. میں وہ بار بار یہی کہتا ہوں نا کہ علیمہ خان صاحبہ نے کیونکہ سیاست کی نہیں ہوئی تو یہ باریکیاں ان کو نہیں پتہ کہ ایکچولی آپ کسی کو روک نہیں سکتے. آپ پبلک ڈومین میں کھڑے ہوئے ہیں نا، پبلک ایریا میں کھڑے ہوئے ہیں، سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں یا گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے ہیں یا اس طرح کسی اوپن ایریا میں کھڑے ہوئے، تو آپ کسی جرنلسٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں ہوگا اس کو باہر نکال دو. آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ اگر وہ آپ سے سوال کرے تو آپ اس کا سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیں کہ جی میں نو کامنٹ، یا میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دینا، نیکسٹ. یہ آپ کا رائٹ ہے. یہ میں ہمیشہ اس رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہوں. میرے خیال میں کسی بھی شخص کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دینا.
لیکن یہاں پہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی آپ نے ان کو نکالا کیوں نہیں, نکال دو اس کو, باہر نکال دو. اس طرح نہیں ہوتا, یوں نہیں ہوتا. ہاں تو اب سوال یہ ہے, جہاں سے میں نے ولاگ کو سٹارٹ کیا تھا کہ 24 گھنٹے پہلے یہ آپس میں لڑ رہے تھے, اور 24 گھنٹے کے اندر اس کے بعد یہ صحافیوں سے لڑنا شروع ہو گئے. طیب بلوچ کے حوالے سے ٹھیک ہے, میں ہو سکتا ہے اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میری جو لائن آف کویسچننگ ہے یا الفاظ کا استعمال ہے شاید وہ اتنا سخت نہ ہو. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ایک صحافی ہونے کے ناطے آپ کے پاس پوری نالج ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے کویشچن کو فریم کس طرح کرنا ہے. آپ نے اگلے کو جو ہے وہ زبردستی انسلٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے, یا آپ ایکچولی دھیمے الفاظ کے ساتھ بھی سخت سوال کر سکتے ہیں. اس کی بڑی ایک پرائم ایگزامپل ایکچولی سہیل وڑائچ صاحب کی ہے. سہیل وڑائچ صاحب جو ہے نا وہ سخت سے سخت سوال بھی اتنے میٹھے طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ اتنا کوئی سخت سوال ہوا تھا. بٹ دین دیر آر سم پیپل جو ایک عام نارمل سی بات بھی جو ہے وہ اتنے سخت طریقے سے کرتے ہیں. ارنب گوسوامی آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایک نارمل سوال بھی جو ہے نا وہ اس طرح بات کرے گا جیسے پتہ نہیں پہ جائے گا جس طرح اگلے نو. سو ایوری ون ہیز دیئر اون اسٹائل. طیب بلوچ کا میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا ٹھیک ہے اس کا لائن آف کویسچننگ سخت ہوگی, لیکن آپ کسی کے بارے میں چاہے جو مرضی ہو جائے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو بیٹھ کے کٹنا شروع کر دیں پریس کانفرنس کے اندر کہ تو نے یہ کیوں پوچھا, یا تو نہیں بیٹھے گا, تیری ایسی کی تیسی, تو نے یہ کیوں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آف آل دا پیپل پاکستان تحریک انصاف معذرت کے ساتھ آپ کے پاس تو مورل ہائی گراؤنڈ ہے ہی نہیں کہ پبلک پلیسز کے اندر جو ہے لوگوں سے کس طرح برتاؤ کرنا ہے. آپ لوگوں نے جو روایت ڈالی ہوئی ہے, اور یہ مطلب ماضی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے نا, آپ یو کے اندر کیا کیا کرتے رہے. آپ کے یہ جتنے لوگ ہیں شایان وغیرہ اور یہ پورا جو گینگ ہوتا تھا وہ کیا کیا حرکتیں کرتے تھے, اور آپ اسے جسٹیفائی کرتے تھے. مریم اورنگزیب وہاں پہ شاپنگ کرنے آتی تھی اور اس کے بعد وہیں پہ ان سے بدتمیزی شروع ہو جاتی تھی. آپ لوگوں نے تو مطلب سعودی عرب جیسی جگہ کو بھی نہیں چھوڑا جہاں پہ جو ایک ہمارے ریلیجس سینٹیمنٹ ہے جس جگہ کا, آپ کے کارکنوں نے وہ بھی کیا اور اس کو جسٹیفائی کیا. مجھے آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے, ابھی میں نے اس دن دیکھا وسیم بادامی صاحب کے شو کے اندر جو ہے وہ جب احسن اقبال کو جو ہے وہ گولی لگی تھی تو اس سے اور مطلب جوتا وغیرہ بھی پھینکا گیا تھا, تو احسن اقبال کے ساتھ ہونے والے واقعے کو ابرار الحق صاحب جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سرکردہ کارکن تھے, اب تو وہ افیلیشن نہیں رہی ہوئی, لیکن وہ اس کو بھی جسٹیفائی کر رہے تھے. اور وہ کہہ رہے تھے چلیں ٹھیک ہے گولی لگنے کی تو چلیں میں مذمت کرتا ہوں, لیکن جوتا شوتا مارا گیا ہے اس میں کیا ہے, یہ تو ان کے اعمال ہیں, یہ تو لوگوں کا ریاکشن ہے. آپ کو پتہ ہے یہ لوگوں کا ریاکشن نہیں ہے, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ شر پسندی ہے, اس کو کسی طرح جسٹیفائی کیا نہیں جا سکتا. آپ ماضی کے اندر یہ سارا کچھ کرتے آئے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے آئے ہیں اور ان لوگوں کو گلوریفائی کرتے رہے ہیں, ہیرو بناتے رہے ہیں کہ کمال کر دیا. آج شایان علی کو جو ہے وہ آپ لوگ کس طرح ہیرو بناتے رہے, جو لوگوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتا تھا, لوگوں کے اوپر چیخیں مارتا تھا, شاؤٹ کرتا تھا, اور آپ کہتے تھے ہاں 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 کیا کمال کر دیا, بڑا زبردست تو نے کام کیا ہے. ایک ہماری وہ سلائی وہ ایک اور بیلجیم والی باجی تھی, وہ بھی اس قسم کی تمام حرکتیں سڑکوں کے اوپر کرتی تھی, اور آپ لوگ ہمیشہ ہی کہتے تھے جی کمال کر دیا ہے, بڑا زبردست کام کیا ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. تو اگر آپ نے اس قسم کے بیج بوئے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے, میری نظر میں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے آپ سوال ضرور کیجئے, لیکن آپ کے سوال کے اندر جو ہے وہ شائستگی کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. آپ مشکل سے مشکل سوال, بڑا کڑوا سوال, میں نے بہت سے انٹرویوز کیے ہیں, میں نے بھی بہت کڑوے سوال کیے, لیکن ہمیشہ شائستگی کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ یہ کیے جا سکتے ہیں. دوسری بات یہ, ایک اچھا جو لیڈر ہوتا ہے نا, جو یا پولیٹیکلی میچور لیڈر ہوتا ہے, وہ پریس کانفرنس جو ہوتی ہے اس میں کسی بھی قسم کا جرنلسٹ وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے, وہ آپ سے کسی بھی قسم کا سوال کر سکتا ہے, آپ کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیں نو کامنٹ, یا میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا یا نہیں دینا چاہتی, اینڈ یو موو آن اینڈ گو ٹو دا نیکسٹ کویسچن, دیٹس یور رائٹ. تو دیر از اے وے ٹو ہینڈل اٹ. لیکن آپ کے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے کارکنوں کی میجورٹی کی, ناٹ آل آف دیم, میجورٹی کی سافٹ ویئر جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ اس قسم کی ہوئی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر تو لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا تب تک تو ٹھیک ہے. لونڈے لپاڑے مطلب پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ سوال کریں, اگلو بگلو قسم کے جو ہے وہ سوال کریں, دیٹ از فائن. کڑوا سوال کوئی نہ کرے, سخت سوال کوئی نہ کرے, ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا نہیں ہو سکتا وہ. اور دوسری بات یہ, وہ دور بھی چلے گئے. وہ ایک زمانہ تھا جب میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک ان کا بڑا مشہور یوٹیوبر ہے, میں نے نا اس کا ایک کلپ دیکھا, بڑے مزے کا کلپ تھا, مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. اس نے یہ آپ کو یاد ہوگا, میں واقعہ شیئر کرتا ہوں, عمران خان صاحب کے بیٹے نا ادھر امریکہ گئے ہوئے تھے, اس نے اس کے اوپر ویڈیو کی, تو وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ شخص, تو اس نے ویڈیو کی, اس نے کہا کہ وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کی جو ہے وہ فلاں سے بھی ملاقات نہیں ہوئی, فلاں سے بھی ملاقات نہیں ہوئی,
اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہے میں جانتا ہوں کہ ان کے حوالے سے اس ٹور کے اندر جو ہے ان دونوں لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے، اور یہ بڑی غلط بات ہے، لیکن میں اس کے اوپر ابھی بات نہیں کروں گا کیونکہ ابھی ان کا ٹور چل رہا ہے۔ اچھا، میں نے جب یہ جملہ سنا نا، میں نے کہا کیا یہ کیا بات کی اس نے کہ جی ان کا ابھی ٹور چل رہا ہے تو میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، آپ ان کے کارکن ہیں کیا؟ آپ ایک صحافی ہیں، آپ کے پاس خبر آئی ہے، ٹھوکیں، خبر دیں، کیا خبر ہے؟ آپ یعنی بیسکلی آپ کا انٹرسٹ الائن ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے رپورٹنگ کر دی تو اے نہ ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے نقصان ہو، اے پئی جے تاڑی صحافت، اے 2% دی صحافت تاڑی او پئی جے کونے چ، کہ بیسکلی آپ کے ذہن میں یہ بات ہے۔ ہی سیڈ دیٹ، وہ نہیں ہوتا نا، بندے کو کنٹرول نہیں ہوتا، بندہ بول دیتا ہے اس کے بعد، اور نے بولتا، اس نے کہا جی وہ بات یہ ہے کہ اس سے وہ پھر وہ جو ہے نا ایوی نقصان ہوگا، تو میں ابھی اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور بھائی آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے پاس خبر آئی ہے، آپ خبر دیں، خبر ٹھیک ہے، خبر دیں، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، آپ خبر دیں۔ یہ کیا بات ہوئی جی اس سے ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہرٹ ہوگا؟ آپ خبر دیں۔ تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہاں پہ یہ غلطی ہے کہ بھائی وہ گڈی جرنلزم سے باہر آ جائیے، وہ دور اب ختم ہو چکے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو لونڈے لپاڑوں کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے، لونڈے لپاڑوں سے باہر آئیے۔ نرم سوال بھی ہوں گے، سخت سوال بھی ہوں گے، سخت لینگویج بھی یوز ہوگی، نرم لینگویج بھی یوز ہوگی۔ اور میں نے ریسنٹلی ایک اور چیز میں نے نوٹ کیا ہے، اینڈ آئی وانٹ ٹو پٹ دس آن ریکارڈ، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہے نا، ان کی زبان ریسنٹلی بہت ہی زیادہ گندی ہونا شروع ہو گئی ہے، بہت ہی زیادہ۔ اور زیادہ تر یہ وہ لاٹ ہے، غور سے میری بات سنیے گا، میں نام کسی کا نہیں لینا چاہ رہا، لیکن یہ وہ لاٹ ہے جس کو ریسنٹلی ابھی عہدے ملے ہیں، پچھلے 6 مہینے سال کے اندر عہدے ملے، نا جسٹ ٹو پروو دیم سیلوز کہ جی اسی تو بڑے تگڑے ہے گئے ہیں، اور دیکھو کمال کر دیا، میں نے اس کو بھی گالی نکال دی، میں نے اس کو بھی گالی نکال دی، میں نے اس سے بھی بدتمیزی کر دی۔ نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر نا یہ ایک روایت ہے کہ جناب جس کی زبان جتنی گندی ہوگی وہ زینے کے اوپر اتنا ہی تیزی سے اوپر چڑھے گا، اور اس کی ترقی کے منازل جو ہیں اتنی تیزی سے طے ہوں گے۔ اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میں بار بار، یہ وہی پرابلم ہے، یہ وہی بیماری ہے، یہ وہی ایشو ہے جس کی وجہ سے 9 مئی ہوا تھا۔ یہ شرپسندی، یہ اشتعال انگیزی، یہ گالم گلوچ، اینو بھی نہیں چھڈاں گے، اونو بھی نہیں چھڈاں گے، اینو بھی ٹھا دیاں گے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ کو اپنی یہ پالیسیز چینج کرنی پڑیں گی۔ اسی لیے آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس طرح سیاست اب نہیں کر سکتے، آپ کو اپنے رویے کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ آج یہ آپ نے طیب بلوچ کو آپ نے ٹھوک دیا، آگے چل کے اب آپ دیکھیے گا یہ موسٹ پرابلی آپ نے ایک ایف آئی آر تو کٹوا لی، یہ جو کچھ بھی آپ نے کیا نا، اب یہ ان کارکنوں شارکنوں کے اگینسٹ ایف آئی آر کٹوا لی، آپ اپنے لیے مشکلات خود پیدا کرتے جا رہے ہیں، اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ آج آپ کو ایک طیب بلوچ نظر آیا نا، کل آپ کو 6 طیب بلوچ وہاں پہ نظر آئیں گے، کیونکہ آپ انسٹیگیٹ ہو گئے۔ اچھا یہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اے لو پھر یہ اور صحافی آ گئے، وہ کہیں گے اچھا ان سوالوں کے جوابات نہیں دیتے، یہی سوال ہوں گے، لائن آف کویشچننگ اب یہی ہوگی۔ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا بھائی، یہ غلط طریقہ ہے۔ مشکل سوال آئیں گے، برداشت کرنا سیکھیں، لرن کریں۔ آپ لوگوں کو عادت ہو چکی ہے فکس میچ کھیلنے کی، کہ یہاں سے پولا قسم کا سوال آئے گا، پھر ہم فل ٹاس کے اوپر چھکا ماریں گے، پھر امپائر اینج کرے گا تو اور لوگ کہیں گے کمال کر دیا ہے، کمال کر دیا ہے۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ You have to answer those tough questions۔ آج آپ لوگوں کے اوپر یہی تو سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی بڑا آپ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب بڑی قربانیاں ہیں، جمہوریت۔ آپ یہ بتائیے نا، جواب دیجئے کہ آج اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہاتھ میں لا لے، آپ کہیں گے کہ نہیں جی اس طرح نہیں ہوگا، ہم جمہوری طریقے سے ہی چلیں گے؟ نہیں، آپ لوگ ترلے ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، جناب ساڑھے نا ہاتھ میں لا لو، کسی طرح ساڑھے نا ہاتھ میں لا لو۔ تو یہ پڑھی آپ کی سویلین بالادستی، یہ پڑھی آپ کی جمہوریت۔ اب اسی کے اندر جو ہے وہ مزید ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بیٹ رپورٹرز ہیں، جو ایکچولی ان کو کور کرتے آئے ہیں، انہوں نے جناب بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز نے معاملے پر نیشنل پریس کلب سے بھی آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے، اور یہ بیٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں اسامہ اقبال، انہوں نے تمام معاملے پر تشویش کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ اب ذہن میں رکھیے گا یہ بیٹ رپورٹرز ہیں جو ریگولرلی پاکستان تحریک انصاف کو کور کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ سے بدظن ہو گئے آپ کے اس رویے کی وجہ سے۔ There is a political DNA problem going on in this party and you need to get that out. You need to realize that.
اور 9 مئی کو جو ہے اب تقریباً 2.5 سال ہونے کو آئے ہیں، 2.5 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی یہ جو گالیاں دینے کی، تشدد کرنے کی، مار دھاڑ کی، ابھی تک یہ جو خصلت ہے نا، یہ ختم ہی نہیں ہو رہی. یو نیڈ ٹو چینج دیٹ. میں اسی میں انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ ایک کالم لکھا، میں اس کا ایک چند تھوڑے سے پارٹ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جو گھڑا دوسروں کے لیے کھودا گیا، عنوان اس کا، انہوں نے کہا یہ کیسا سیاسی شعور ہے، یہ کیسی حقیقی آزادی کی جنگ ہے، یہ کیسی سیاست ہے جس میں اپنی ہی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک فرد کے علاوہ سب کے سب مشکوک ہیں. کسی کو کسی وقت غدار بنا دیا جائے، کس کو کس وقت ٹاؤٹ کا خطاب دے دیا جائے، کون کس وقت گالیوں اور نفرت کا شکار بن جائے، اس کا کسی کو علم نہیں، لیکن باری سب کی ہانی ہے. جس کو عدالت سزا دے وہ بھی غدار، وہی عدالت جس کو باعزت بری کر دے وہ بھی غدار، جو اس رائے سے اختلاف کرے وہ بھی غدار. ماں سوائے ایک فرد کے کسی کی بات، کسی کی سوچ اور کسی کی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر سوشل میڈیا نے کسی کو غدار بنا دیا تو پارٹی کا کوئی دوسرا رہنما اگر اس کے حق میں بات کرے گا تو وہ بھی غداری کا مرتکب ہو جائے گا. اگر تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اور اس کے یوٹیوبرز کی گالم گلوچ اور غداری کے فتووں سے بچنا ہے تو پھر جسے عمران خان پسند نہیں کرتا اسے ناپسند کرنا اور اس کا اظہار کرنا لازم ہے. جسے عمران خان برا بلا کہے یا اس پر چاہے جو الزام لگائے وہ سب دہرانا لازم ہے، لیکن پھر بھی دوسرا ہر کوئی مشکوک ہی رہے گا. سیاسی شعور کے نام پر عمران خان نے اپنے ووٹرز سپورٹرز میں اتنی نفرت اور اس قدر منفی سوچ پیدا کر دی ہے کہ ایک طرف شاہ محمود قریشی 2 سال سے زیادہ جیل میں گزارنے کے بعد چند مقدمات میں بری ہونے پر بھی مشکوک ہیں، تو دوسری طرف انہی عدالتوں سے عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل جیسے جنہیں 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں بھی مشکوک ہیں اور انہیں بھی غداری کے طعنے دیے جا رہے ہیں. نہ علی امین گنڈا پور کی عزت تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ہاتھوں بچی ہوئی ہے، نہ ہی چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر یا کسی دوسرے عہدیدار کو احترام دیا جاتا ہے. عمران خان کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. ہو سکتا ہے انہیں بھی یہ احساس ہو جائے کہ ان سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے اور اس کا مداوع کیسے ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم. یہ قسم والی بات ہے، عمران خان کو خود بھی نہیں معلوم، یہ انہیں خود بھی نہیں معلوم کہ اس مسئلے کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے. کیونکہ آپ نے وہ جو بیج بوئے تھے نا آج سے 10-12 سال پہلے، میں ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں، وہ پہلے پودے بنے، آج وہ درخت بن چکے ہیں اور اب وہ مزید آگے سے پھل دے رہے ہیں اور ان پھلوں سے مزید اسی طرح کے پودے نکلیں گے اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ اب ان کا کرنا کیا ہے ہم نے، کیونکہ آپ نے انسٹال کر دیا یہ سب کچھ ان کے اندر. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.